السلام علیکم۔ آسان کاروبار کارڈ کے لیے اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی قسم کا مسئلہ آپ کو درپیش آ رہا ہے تو آپ اپنے تمام مسائل کے حل نکال سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو واچ کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کے علیحدہ سے مسئلے ہیں، ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں جس میں آپ کے تمام مسائل کا حل آ جائے۔ گاڑی کا ٹوکن کا آپ کو مسئلہ ہے، سم کی تصدیق نہیں ہو رہی، یا آپ کی کریڈٹ کارڈ کی جانچ پڑتال کا مسئلہ ہے، یا آپ کو او ٹی پی کا مسئلہ آ رہا ہے۔ خاص طور پہ او ٹی پی کا تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کا حل آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ کو بتا دیں کہ ایکسائز اور نادرا میں اگر آپ کی سم کی ویریفیکیشن کا مسئلہ ہے، یا آپ کو پی ایم ڈی کے ساتھ بینک آف پنجاب کی فائلر کی این ٹی این کا کسی قسم کا مسئلہ ہے، تو آپ ہم سے اپلائی اگر کرواتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے مسئلوں کے حل اور آپ کی رہنمائی کروا دی جائے گی۔ آپ اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اپلیکیشن بھی انشاءاللہ تعالی اپروو ہو جائے گی اور آپ حکومت سے رقم لے سکیں گے، اور اس کی تمام آپ کی تصدیق ہو جائیں گی۔ آپ پنجاب کے کسی بھی شہر سے ہیں، مرد اور خواتین ہیں، حکومت سے رقم لینا چاہتے ہیں، نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یا پہلے سے کاروبار لینے کے لیے رقم لینا چاہتے ہیں، اور آپ کو ان میں سے کسی بھی مسئلہ کا اگر آ رہا ہے ایشو، تو آپ کو مسئلے کا حل کا طریقہ آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کیونکہ لوگوں نے اپلائی تو کر لیا ہے لیکن ان کی تصدیق نہیں ہو رہی، کئیوں کی گاڑیوں کے ٹوکن کی ٹیکس کی تصدیق نہیں ہو رہی، کئیوں کا شناختی کارڈ کا ایشو ہے، کئیوں کے سم کا تصدیق کا مسئلہ ہے، کسی کی کریڈٹ کی جانچ پڑتال کا مسئلہ ہے، کسی کو 101 ایرر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو آپ کو اگر ریجیکشن کے ساتھ، بینک کی پالیسی کے ساتھ کسی قسم کی اگر دشواری ہے اور آپ نے اپلائی کروانا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 0342 746 7134 کے ذریعے۔ لیکن اس کی معلومات جاننے سے پہلے اگر آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل ورڈ سے آن لائن پہ، چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، کیونکہ آپ کو اس چینل کے ذریعے حکومتی کسی بھی اسکیم کی اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن سے سب سے پہلے اپڈیٹ دی جاتی ہیں۔ آپ کو لون اپلائی کرنے سے لے کے گھر پہنچنے تک کے لون کی معلومات سے سب سے پہلے اس چینل کے ذریعے اپڈیٹ دی جا رہی ہیں، اور یہ یاد رکھیں ہمارا واحد چینل ہے جس نے سب سے پہلے آپ کو حکومت کے آسان کاروبار لون کی مکمل معلومات سے اپڈیٹ رکھا تھا۔ اب سب سے پہلے نمبر پہ بتائیں کہ اگر آپ کو جو ایشو آ رہے ہیں، دیکھیں نادرا کا جن کو ایشو آ رہا ہے، آپ کا اگر نادرا کا ایشو آ رہا ہے کہ آپ کی تصدیق نہیں ہو رہی، تو اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ جب آپ کا کراس لگا آ گیا تھا تو نادرا سے آپ کی یا تو ڈیٹ آف برتھ آپ کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی، یا آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کو چینج کروایا تھا، یا آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر تھا، یا آپ کی جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ نے اپنی رجسٹریشن دوبارہ بحال نہیں تھی کروائی۔ ان میں سے کسی قسم کی اگر آپ نے اپنی تصدیق پہلے نہیں تھی ہوئی تو ان کی وجہ سے لوگوں کو نادرا کی ویریفیکیشن کا ایرر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے تصدیق نہیں کروائی، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کی تصدیق نہیں کروائی، کئی لوگوں نے اپنی موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہیں، گاڑی رکھی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ٹوکن کی اپنی فیس پے نہیں کی، تو وہ ایکسائز کے دفتر میں جا کے اپنا پہلے جو فیس ان کی پے نہیں ہوئی ہوئی وہاں پہ جا کے اپنی فیس پے کر دیں، اور فیس پے کرنے کے بعد ری سبمٹ کریں گے تو آپ کا فارم کا جو ایرر ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ کئی لوگوں کی کریڈٹ کی جانچ پڑتال نہیں ہو رہی، کئی لوگوں نے کہیں بینکوں سے اکاؤنٹ کھلوائے تھے، یا جیش کے شیزی پیسہ سے لون لیا تھا، یا انہوں نے لون لینے کے علاوہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ کئیوں کی تھی ان کی انہوں نے جو بینک سے مثلا لون لیا ہوا تھا، یا لون لینے کے علاوہ ان کی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے اپنا اکاؤنٹ دوسرے دوستوں کو دیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کے دوستوں نے آپ کی آئی ڈی کارڈ پہ کوئی لون لیا ہوا تھا اور انہوں نے پیمنٹ اس کی کمپلیٹ نہیں تھی کی، جس کی وجہ سے آپ کو کریڈٹ کا ایسا میسیج آ رہا ہے۔ اب ان میں سے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے وہ جو لون لیا ہوا اس کو پہلے کلیئر کرنا ہوگا، تاکہ آپ کی وہ جو ہے کریڈٹ بینک کی آپ کی جو جانچ پڑتال ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ ایکسائز کے دفتر میں جا کے آپ نے اپنا کلیئر کروانا ہے اندراج، اور اسی طرح نادرا کے دفتر میں جا کے آپ نے اپنا کلیئر کروانا ہے اندراج۔ اچھا، ایکسائز کے دفتر میں جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ آپ نے کئی لوگوں نے ایسی موٹر سائیکل لی ہوتی ہیں یا گاڑی لی ہوتی ہیں، تو وہ جب مسئلہ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، یا ان کی مسئلہ بائک چل رہی ہے تو انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں اس کا پے کیا ہوتا، تو پہلے وہ پے کر لیں تبھی اپلائی کریں، اور اگر اپلائی کر لیا تھا ان کو کراس کا میسیج اس طرح کا کچھ آیا تھا، تو وہ پہلے کراس کا میسیج تبھی کلیئر ختم کر سکیں گے جب وہ اپنی جیسے اگزامپل کریڈٹ کی جانچ پڑتال ہے وہ اپنی آپ نے کروا لی، وہاں سے جو کسی نے لون وغیرہ لیا ہوا تھا اس کی جانچ پڑتال ختم کروا دی، یا اگر کسی کے پاس فور ایگزامپل اس طرح کا میسیج آ رہا تھا کہ سم کی ویریفیکیشن کا تھا، تو ان کے نام پہ جو سم ہے وہ والی سم
ان کی یا تو جب اپلائی کیا تھا ان کے والد کے نام تھی یا بھائی کے نام تھی، یا وہ جو سم انہوں نے یوز کیا تو اس کا نیٹ ورک چینج کیا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کا ایرر ہے، تو وہ اپنی سم کو پہلے دوبارہ سے واپس اسی نیٹ ورک پہ لے کے آئیں جس پہ انہوں نے اپلائی کیا تھا۔ اور او ٹی پی کا ان کو مسئلہ آ رہا ہے جن کا نیٹ ورک چینج ہے، مطلب یہ کہ اگزامپل میں جیس کی سم یوز کر رہا ہوں اور میں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا یو فون میں، اب میری جب میں نے اپلائی کر دیا تو میں نے جب اس کا اپلائی کرنے کے بعد مجھے او ٹی پی کوڈ آتا ہے، تو چونکہ نیٹ ورک میرا جیز لکھا ہوا ہے اور میں نے اس کو کنورٹ کیا ہوا او یو فون پہ، تو وہاں پہ مجھے او ٹی پی کا ایرر آ جاتا ہے۔ اپلائی کرتے وقت آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک چینج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی یہ ساری تصدیق تبھی ہو جائیں گی کلیئر کہ جب آپ کی فائلر کی تصدیق ہو جائے گی، این ٹی این کی، ایکسائز کی، نادرا کی، جب آپ ان کے متعلقہ دفتروں میں جا کے اپنی تصدیق صحیح فائنل کروائیں گے۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو یاد رکھیں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے، فائلر کا، این ٹی این کا، ایکسائز کا، نادرا کا، بی ایم ٹی کا، بی او پی کا، یا اربن یونٹ کی ویریفیکیشن کا، تو آپ کو پھر یہ میسج آ جائے گا معذرت ہم آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اس سائٹ کی رسائی کے لیے مطلوبہ حقوق نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے تو برائے کرم اس کمپنی سے رابطہ کریں جس نے آپ کو تشخیص کے لیے دعوت دی ہے، یعنی کہ آپ نے متعلقہ دفتر میں جا کے اپنا جو بھی ایرر آیا ہے وہاں سے پہلے کلیئر کروانا ہے، اور پھر جب آپ کلیئر کروا لیں گے تو آپ کا جو بھی اس طرح کا ایرر ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ کا کلیئر ہونے سے اگر آپ کی جو بھی یعنی کہ ایرر آ رہا تھا اور وہ آپ کا ایرر کلیئر وہاں سے ہو جاتا ہے متعلقہ دفتر سے، تو آپ کی آٹومیٹکلی اپلیکیشنز کا جو بھی ایرر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، آپ کو چاہے وہ او ٹی پی کا ہے یا دیگر کوئی بھی سم کا مسئلہ ہے، آپ اگر اس سارے مسئلوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے اپلائی کی سروس بھی لے سکتے ہیں۔ ہم سے اپلائی کی سروس لینے کے لیے ویب سائٹ آپ نے سے جاب سٹی کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے اوپن کرنا ہے۔ سی ایم پنجاب آسان کاروبار کارڈ کے لیے آپ ہم سے اپلائی کی سروس لینا چاہتے ہیں تو 21 سے 57 سال تک کے وہ تمام مرد اور خواتین جو پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اپلائی کی سروس لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ صرف پنجاب کے رہائشی ہوں، پنجاب میں کاروبار کر رہے ہوں شروع، یا پہلے سے کر رہے ہیں یا نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، تو 21 سے 57 سال تک کی ہی آپ کی عمر ہو، آپ کے آئی ڈی کارڈ سے سم رجسٹر ہو اور آپ کا نیٹ ورک چینج نہ ہو، تو آپ اس کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ لنک پہ کلک کریں گے، یہاں پہ آنے کے بعد اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی، اور اگر آپ ہم سے اپلائی کی سروس لینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے 0309001982 یا 034274674134 کے ذریعے آپ کو سروس دے دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں ہم آپ کو اپلائی کی حد تک سروس دیں گے، ہم آپ کے لیے جو آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو سارا بتا دیں گے کہ ایسا آپ کو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے، آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کیسے بھیجنے ہیں، ڈاکومنٹس بھیجنے کے بعد آپ کی اپلیکیشن کیسے اپروو ہوگی، اور آپ کا کوئی مسئلہ نہ آئے تو اس کی اپلائی کی حد تک آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا ایرر ہے پہلے دفتر جا کے متعلقہ دفتر میں جا کے ایرر کو کمپلیٹ کروا لیں، پھر ہی فیس اس کی پیش کریں، تو آپ کے تمام ٹک گرین ہو جائیں گے اور آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ویب سائٹ سے جاب سٹی اور ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اللہ حافظ۔